السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ گائز اندر تو اتنا مچھر ہے نا آج کہ حد نہیں، مطلب اتنی بارش ہوئی ہے، اس کے بعد تو سارے مچھروں کو مر جانا چاہیے، لیکن جب تک یہ مجھے ڈینگی نہیں کریں گے تب تک یہ میری جان نہیں چھوڑیں گے۔ اتنا مچھر ہے، آئی تھنک میرا ہونا بہت ہی زیادہ میٹھا والا ہے، تو سارے مچھر نہ آ کر مجھے ہی لڑتے ہیں۔ اور میں ابھی کبھی باہر گھوم رہی ہوں، کبھی اندر گھوم رہی ہوں، باہر مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے اور اندر مجھے گرمی لگ رہی ہے، میں کہنے پاس ہو جاؤں، میں سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ تو ہم یہاں پہ باہر کرسی رکھ کے اس پہ بیٹھ رہے اور ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں، تو آپ کو گاڑیوں کی آواز آئے گی جس کو آپ نے اگنور کرنا ہے۔ تو ویسے تو میں آپ سے ناراض ہوں کیونکہ آپ لوگ لائک نہیں کر رہے ہو، بہت کم لائک آ رہے ہیں، ایک دن لائک کر دیتے ہو، خوش کر دیتے ہو، دوسرے دن پھر ناراض کر دیتے ہو۔ تو خیر اب میں شکایتیں نہیں کروں گی کیونکہ ناول اینڈ ہے، میں بھی اور مزید 5-6 قسطوں میں ناول ہی ختم ہو جائے گا، تو پھر کیا ہی ناراضگی دکھانا، کیا خیال ہے؟ تو چلو شروع کرتے ہیں یار آج کے ایپیسوڈ، مجھے سردی بھی لگ رہی ہے باہر۔ تو مینوں عشق ہو گیا اکھیاں نال، قسط نمبر 18، تحریر عریج شاہ۔ تمہاری بیوی اس وقت مل جائے گی، گھر پر ہی ہوگی نا وہ شام کو آفس سے نکلتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی تھی۔ ہاں، وہ گھر پر ہی ہے اور میں اسے ہی لینے جا رہا ہوں، تو تم میرے ساتھ آ سکتی ہو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اچھا، تم بھی ساتھ آ رہے ہو؟ اتنی بے اعتباری ہے مجھ پر؟ بے فکر ہو جاؤ، تمہاری بیوی کو تمہارے خلاف بھڑکانے نہیں جا رہی ہوں میں، بلکہ اس کی غلط فہمی دور کر کے تمہارے لیے اسے منانے جا رہی ہوں۔ اس کے لہجے میں جلن تھی، وہ اس پر اعتبار نہیں کرتا تھا اور وہ اس سے شادی کرنے کی خواہش رکھتی تھی۔ شان سے، مجھے سچ میں تم پر 1% بھی اعتبار نہیں ہے۔ تم جانتی ہو میں نے اپنی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ کیا کیا تھا؟ کہ میں نے تم سے شادی کرنے کے بارے میں سوچا تھا، لیکن خدا کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے ساری زندگی پچھتانے نہیں دیا۔ ہر کام میں اللہ کی بہتری ہوتی ہے، یہ تو میں جانتا ہی ہوں شان سے، لیکن یقین کرو کہ اگر اس دن میری شادی کا فیصلہ یوں اچانک نہ ہوتا تو شاید ساری زندگی کے لیے اپنے نام پچھتاوے لکھ لیتا، کیونکہ اس دن میں اپنی ماں اور بہن کو تمہارے گھر رشتہ لے کر آنے والا تھا۔ میں اس دن گھر سے اسی نیت سے نکلا تھا کہ تمہیں اپنے نام کی انگوٹھی پہناؤں گا جب ارشم میرے گھر آئی، اور میں خدا کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میری زندگی میں ارشم جیسی لڑکی لائی، نہ کہ تمہارے جیسی۔ اور اگر ارشم اس دن نہ آتی تو شاید میں تمہاری منگنی نہ ہونے دیتا، بلکہ تمہیں اپنے نام کی انگوٹھی پہناتا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ خیر، آؤ میں تمہیں لے کر چلتا ہوں ارشم کے پاس، تم اس سے ملو، اس کی غلط فہمی کو دور کرو۔ فکر مت کرو، میری بیوی بے اعتبار نہیں ہے، اس نے مجھ پر یقین کیا ہے، لیکن میں اسے کسی غلط فہمی کی نظر بھی نہیں کر سکتا۔ یہ معاملہ اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ میں اسے نظر انداز کر دوں۔ میں نہیں چاہتا کہ آنے والی زندگی میں ان سب کی وجہ سے میری زندگی پر کسی بھی طرح کا کوئی برا اثر پڑے۔ میں اپنی بیوی کو ہر طرح کی ٹینشن سے دور رکھنا چاہتا ہوں تاکہ وہ میری آنے والی نسل کو ٹھیک سے پروان چڑھا سکے۔ میں باہر تمہارا انتظار کرتا ہوں، وہ کہہ کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ تو ابھی تک اس کے ان لفظوں پر بندھی ہوئی تھی کہ وہ اس کے لیے رشتہ لے کر آنے والا تھا، یعنی
وہ اس سے شادی کرنے والا تھا، وہ اس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن ارشم کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ یعنی اس کی محبت ایک طرفہ نہیں تھی۔ اس سے آگے مزید شانزے سے کچھ بھی سوچا ہی نہ گیا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی تھی۔ وہ یشب احمد کی دیوانی تھی، لیکن یشب احمد کو کبھی حاصل نہیں کر پائی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو یشب کی پسند کے مطابق ڈھالا تھا۔ یشب کو پسند نہیں تھا لڑکیوں کا مردوں سے فری ہو کر بات کرنا۔ آفس میں کام کرتے 2.5 سال اس نے صرف یشب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہر آدمی سے کنارہ کشی کر لی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ یشب اس کی طرف متوجہ ہو جائے، کسی بھی طرح وہ اسے دیکھے، اس سے بات کرے۔ یشب اس کی عزت کرتا تھا اور وہ بس کیسے بھی یشب کو اپنی طرف متوجہ کر لینا چاہتی تھی۔ وہ اور یشب ایک ہی کالج اور ایک ہی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے، لیکن یشب نے کبھی اسے کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ یشب جانتا تھا کہ وہ اسی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی، لیکن یشب نے اس حوالے سے کبھی بھی اس سے کوئی بھی بات نہیں کی تھی کہ وہ اس کے بارے میں کچھ جانتا بھی ہے یا نہیں۔ لیکن یشب اس کے لیے رشتہ لے کر آنے والا تھا۔ وہ اپنی ماں بہنوں کو اس کے گھر لانے والا تھا، یعنی وہ اس سے شادی کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ اس کی دلہن نہیں بن پائی تھی کیونکہ اس کی دلہن ارشم بن گئی تھی۔ صرف اور صرف اس لڑکی کی وجہ سے وہ اپنی پہلی محبت میں ناکام رہی تھی۔ السلام علیکم۔ آؤ بیٹا، تم تو 3 دن کے بعد آنے والے تھے۔ میری بچی کے بغیر رہا نہیں گیا نا تم سے بھی۔ پھپھی اسے گھر پر دیکھ کر کافی خوشی سے ملنے لگی تھی، جبکہ وہ مسکرا کر انہیں سلام کرتا اپنے پیچھے آئی شانزے کی طرف انہیں متوجہ کر چکا تھا۔ وعلیکم السلام پھپھو جی، نہیں رہا گیا آپ کی بیٹی کے بغیر۔ یہ میری کلیگ ہے، ارشم سے ملنے آئی ہے۔ اس نے ارشم سے مل کر اسے مبارکباد دینی ہے۔ ہاں بیٹا، آ جاؤ اندر، دیکھو کیسے شاکر کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ وہ شاکر بھی نا آتے ہوئے چاکلیٹ لے کر آیا اور اب اس کو دے ہی نہیں رہا، اور لایا بھی اسی کے لیے ہی ہے۔ پھپھو شانزے کو سلام کرتے ہوئے اسے اندر ڈائننگ روم میں لے کر جانے لگی تھی، جبکہ وہ مسکراتا ہوا اندر داخل ہو گیا تھا، جہاں شاکر اور ارشم میں اچھی خاصی لڑائی چل رہی تھی۔ بس کر جاؤ، بچوں کی طرح لڑتے ہو۔ شادی شدہ ہو گئی ہے، وہ ماں بننے والی ہے، لیکن مجال ہے جو تم لوگوں کا بچپنا ختم ہوا ہو۔ مہمان آئی ہے اس سے ملنے کے لیے۔ امی نے ان دونوں کو ڈھڑپتے ہوئے اس کا دھیان شانزے کی طرف دلایا تھا، جبکہ پہلے یشب کو مسکراتے دیکھ اس کے چہرے پر رونق آئی تھی، لیکن اس کے ہاتھ پر پٹی بندھے دیکھ اسے پریشانی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ پر چوٹ لگی تھی۔ یشب تکلیف میں تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھنے لگی تھی جب پیچھے ہی شانزے کو دیکھ کر اس کا دل کیا کہ کہیں غائب ہو جائے اس لڑکی کے سامنے سے جو اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شانزے اسے سر سے پیر تک دیکھ رہی تھی۔ انداز ایسا تھا جیسے اس سے پہلے کبھی
اسے دیکھا ہی نہ ہو۔ وہ حیران تھی۔ ابھی کل ہی کی بات تھی جب وہ اس سے ملی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھی، لیکن اس وقت وہ بہت مختلف لگ رہی تھی۔ کل میک اپ میں بھی اس کا چہرہ نقاب میں قید تھا، اور وہ یہاں بے حجاب تھی۔ وہ اس کی معصوم صورت شانزے کو اندر ہی اندر جیسے احساس سے کمتری کا شکار کر گئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی حسین ہوگی۔ ہو سکتی ہے وہ تو یہ سوچ رہی تھی کہ کل جو چہرہ اس نے دیکھا وہ میک اپ کا کمال تھا، لیکن اس کے نقوش میں تو معصومیت جیسے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ اس کے چہرے سے نظریں تک نہیں ہٹا پائی تھی۔ یہ ارشم، وہ بڑی مشکل سے کچھ بولنے کے قابل ہوئی تھی، جبکہ اس کی نظروں میں انجان پن دیکھ کر یشب کو بھی کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ ہاں، یہ ارشم ہے میری بیوی، اور یہ شاکر ہیں ارشم کے بھائی۔ ارشم، اسے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں تب تک شاکر بھائی کے پاس بیٹھتا ہوں، اور چلنے کی تیاری کر لو۔ گھر چلو، واپس امی تمہارے بغیر بہت اداس ہو گئی ہیں، اور فریال بھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے چہرے سے اس کے قریب آتے ہوئے کہا تھا۔ چہرے کی مسکراہٹ صاف بتا رہی تھی امی اور فریال تو صرف بہانہ ہے، اداس تو کوئی اور ہو گیا تھا اس کے بغیر۔ ارے بیٹا، تم کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھو نا۔ یشب بچے، اسے کچھ دیر رہنے دو نا یہاں پر۔ ہمارے گھر میں ہی بھی رونق لگی ہوئی ہے۔ جب سے یہ یہاں سے گئی ہے، شاکر نے تو بالکل ہی دن میں گھر آنا چھوڑ دیا ہے۔ آج آیا ہے کتنے دنوں کے بعد، وہ بھی صرف اسے تنگ کرنے کے لیے۔ امی بھی وہیں بیٹھتے ہوئے اس سے کہنے لگی تھی، تو گھر کس کے پاس آیا کروں؟ دیواروں کے پاس؟ دو بہنیں تھیں میری، دونوں کو چلتا کر دیا آپ نے۔ آپ تو کچھ بولتی ہی نہیں ہیں، ذرا سا تنگ کر دو آپ کو تو سر پر کپڑا باندھ کر بی پی ہائی کر لیتی ہیں۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولا تو یشب کھل کر ہنسا تھا۔ سچ تھا، گھر کی رونقیں تو بہنیں ہوتی ہیں، یہ تو وہ بھی جانتا تھا۔ جب گھر میں فروا، فاریہ اور فریال تینوں ساتھ ہوتی تھی تو کتنی رونق لگ جاتی تھی، اور پھر ان کے چلے جانے کے بعد ہر طرف اداسی ہو جاتی تھی۔ گھر میں ٹکنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ ہاں تو میں بری جان سنبھلتی ہوں تم سے۔ کبھی ادھر سے آ کر شرارتیں کرتے ہو، کبھی ادھر سے آ کر شرارتیں کرتے ہو۔ پھپھو نے تو کانوں کو ہاتھ لگایا تھا، جبکہ یشب ان کی باتوں پر ہنسے جا رہا تھا۔ جبکہ شانزے کو ابھی تک کھڑے دیکھ کر اس نے شانزے کو ارشم کے ساتھ اس کے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا تھا۔ آئیے آپ میرے ساتھ کمرے میں، ہم بات کر لیتے ہیں۔ وہ اسے آنے کا اشارہ کرتی خود کمرے سے نکل چکی تھی، جبکہ شانزے بھی خاموشی سے اس کے پیچھے ہی قدم بڑھا چکی تھی۔ اسے بس اپنی نوکری بچانی تھی، وہ اسے کسی چیز سے کوئی مطلب نہ تھا، اور اتنا تو وہ سمجھ ہی چکی تھی کہ یشب احمد اب اس کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، وہ آگے بڑھ چکا ہے، اور شانزے کو وہیں کھڑے رہ کر اپنی زندگی برباد نہیں کرنی تھی۔ جی بتائیے، کیوں آئی ہیں آپ یہاں پر؟ اور اب کیا باقی رہ گیا ہے جو آپ کل کہنا بھول گئی تھی؟ اس نے بنا کسی طرح کی لگی لپٹی رکھے بغیر کہا۔ ہاں، یہ حقیقت تھی،
وہ لڑنا جگرنا اس کی فطرت میں نہیں تھا، لیکن اس شان سے نامی لڑکی سے اسے عجیب سی الجھن ہونے لگی تھی۔ اسے یہ لڑکی بالکل پسند نہیں تھی۔ میں تم سے یشب کے بارے میں بات کرنے آئی تھی کہ کل جو میں نے بکواس کی اس کے بارے میں وہی بس کلیئر کرنے آئی تھی۔ مجھے وہ سب کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا ارشم۔ حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ جب سے یشب کی شادی ہوئی ہے تب سے ہمارے بیچ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو قابل بیان ہو، یا پھر اس سے پہلے کی اگر بات کروں تو تب بھی اتنا خاص کچھ نہیں تھا۔ ہاں، مجھے یشب پسند تھا ہمیشہ سے۔ میں اس سے امپریس کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میری زندگی میں شامل ہو جائے، ہم دونوں ایک اچھا پیئر بنا سکیں۔ میرے دل میں اس کے لیے بہت ساری خواہشات تھی جو پوری نہیں ہو سکی، آج یا کل سے نہیں بلکہ ہمیشہ سے۔ میں اس انسان سے محبت کرتی آئی ہوں۔ ہاں، یہ حقیقت ہے، مجھے وہ بے انتہا پسند تھا۔ میں اور وہ ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے، تب سے ہی وہ میرا کرش تھا۔ اس کے بعد جب ہم دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں آ گئے تب بھی یشب ٹھیک سے مجھے جانتا تک نہیں تھا، حالانکہ ہم دونوں ایک ہی کلاس میں تھے۔ مجھے پتہ چلا کہ یشب کو پسند نہیں ہے لڑکیوں کا زیادہ آزاد خیال ہونا یا پھر مردوں سے گپے لڑانا۔ وہ عورت میں خود مختاری چاہتا تھا، اور وہ چاہتا تھا عورت اپنا آپ منوائے، لیکن اپنے حسن سے نہیں بلکہ اپنے ٹیلنٹ سے۔ اس انسان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے میں نے ہر وہ کوشش کی جو میں کر سکتی تھی۔ میں نے اس کے لیے اپنی پوری پرسنالٹی بدل دی۔ میں بس چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح یشب میرا ہو جائے، اور شاید وہ میرا ہو بھی جاتا، لیکن جس دن وہ میرا رشتہ لینے کے لیے میرے گھر آ رہا تھا اس دن تم آ گئی اس کی زندگی میں، اور جو میرا تھا یا شاید جو کبھی میرا ہو سکتا تھا وہ میرا نہیں ہو سکا۔ یہ جو سب کچھ میں نے کل رات تم سے کہا تھا نا، سب جھوٹ تھا۔ میرا اور یشب کا ایسا کوئی پیار محبت والا سلسلہ نہیں تھا۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب یشب کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس معاملے میں وہ بالکل بے قصور ہے۔ اس نے کبھی مجھ سے محبت کا دعویٰ نہیں کیا، اور نہ ہی وہ کبھی بھی میرے لیے کچھ بھی تھا۔ شاید میں ہی کسی غلط فہمی کا شکار تھی۔ خیر، اچھا ہی ہوا کہ میری غلط فہمی دور ہو گئی، کیونکہ اب میں دوبارہ سے اس طرح سے جی سکتی ہوں جیسے میں جینا چاہتی تھی۔ یشب کی وجہ سے میں نے اپنی پرسنالٹی خراب کر لی تھی۔ اسے میرے جیسی نہیں تمہارے جیسی لڑکی پسند ہے، یعنی کہ تم، اور میں چاہ کر بھی کبھی تمہاری طرح نہیں بن سکتی۔ میں اپنی ذات میں بہت خوش ہوں۔ یشب کے لیے خود کو بہت بدلنے کی کوشش کی ہے، اور اب مجھے اپنے آپ کو نہیں بدلنا پڑے گا۔ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ جانا چاہتی ہوں، سو تم بھی خوش رہو اور یشب بھی تمہارے ساتھ ہمیشہ خوش رہے۔ شاید وہ میرے نصیب میں لکھا ہی نہیں تھا۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ میں یشب سے محبت کرتی ہوں، لیکن آج مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے کبھی اس سے محبت نہیں کی۔ شاید یہ صرف ایک اٹریکشن تھا جو آج تمہارا ہو کر میرے دل سے نکل رہا ہے۔ شاید یہ میری محبت تھی بھی،
تو آج ختم ہو رہی ہے۔ سو میں یہی کہنے آئی تھی، اب مجھے چلنا چاہیے۔ میں ہرگز تمہارا موڈ خراب کرنے نہیں آئی تھی۔ کل رات میں نے جو بکواس کی اسے بھول جاؤ اور اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ میری وجہ سے جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی اس کے لیے میں معذرت کرتی ہوں۔ بس کل رات تک مجھے یہ غلط فہمی تھی کہ شاید اب بھی یہ شب میرا ہو سکتا ہے، جس کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا، جس کے لیے میں نے اپنا آپ بدل دیا۔ شاید اس کو پانے کی ایک کوشش مجھے کرنی چاہیے، اور میں نے کوشش کی بھی، جس میں ناکامیاب ہو گئی ہوں، اور اب میں اسی نتیجے پر پہنچی ہوں کہ یہ شب کبھی میرے نصیب میں لکھا ہی نہیں تھا۔ وہ تمہارے نصیب کا ستارہ ہے، تم ہمیشہ اس کے ساتھ خوش رہو۔ میں اس ناکامی کو قبول کر چکی ہوں۔ گڈ لک فار یور لائف اینڈ فار یور بیبی۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ یشب، کل آفس میں ملاقات ہوگی۔ اسے دروازے پر کھڑے یشب کو دیکھتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ عجیب تھی اس کی محبت، جو صرف چند لفظوں میں ختم ہو گئی تھی۔ کتنا آسان تھا اس کے لیے محبت چھوڑ کر موو آن کرنا۔ محترمہ، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم گھر جا رہے ہیں۔ جلدی سے باہر آ جاؤ یار، میں انتظار کر رہا ہوں۔ لیکن میں تو 3 دن وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ یشب نے اپنے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ اچھے بچے گندی باتیں نہیں کرتے، میں ویٹ کر رہا ہوں، جلدی آؤ۔ اچھے بچے گندی باتیں نہیں کرتے، ویٹ کر رہا ہوں میں، جلدی آؤ۔ وہ مسکرا کر کہتا باہر نکلنے لگا تھا جب اس نے منہ بنایا۔ دیکھیں مسٹر، میں تو گندی بچی ہوں، میں گندی باتیں کروں گی؟ میں نے نہیں جانا آپ کے ساتھ، 3 دن کے لیے یہاں رہنے کے لیے آئی ہوں۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے آتی کہہ رہی تھی، چاکلیٹ کھلاؤں گا؟ وہ جیسے اسے لالچ دے رہا تھا۔ میرے بھائی میرے لیے لے کے آئے ہوئے ہیں۔ وہ لالچ میں نہیں آئی تھی، وہ تمہیں نہیں دے گا کیونکہ وہ مجھے دے چکا ہے، اور میں تمہیں وہی کھلاؤں گا۔ اس نے مسکرا کر کہا تو وہ گھور کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کتنے چیٹر ہیں، وہ منہ بنا کر بولی تو یشب کھل کر ہنسا تھا، اور تم میری جان کا ٹوٹا۔ وہ اس کے گال کھینچتا، اس کے گرد اپنا حصار بناتا اسے باہر لے کر آیا تھا۔ وہ باہر نکلی تو بالکل ریلیکس تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک سکون تھا جسے دیکھ کر یشب بھی پرسکون ہو چکا تھا۔ شان سے کیسے گھر گئی تھی اسے اندازہ نہ تھا، اور نہ ہی اس نے پرواہ کی۔ خدا کا شکر تھا کہ وہ جانے سے پہلے اس کے لیے آسانی کر گئی تھی۔ امید تو نہ تھی کہ وہ اتنی جلدی ہر چیز سے دستبردار ہو جائے گی، لیکن اچھا ہی ہوا تھا کہ وہ موو آن کر چکی تھی، ورنہ اسے ایک گلٹ سا رہتا کہ اس کی وجہ سے کسی لڑکی کا دل ٹوٹ گیا۔ اسے عجیب لگا تھا یہ سن کر کہ شان سے صرف اپنے آپ کو ویسا بنا کر پیش کر رہی تھی، اصل میں ویسی نہیں تھی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ وہ اس کے ساتھ کسی طرح کے رشتے میں بندھنے سے پہلے ہی اس سے دور ہو چکا تھا۔ زندگی میں آنے کی، اور یہ ہوا تھا صرف اور صرف ارشم کے اس کی زندگی میں آنے کی وجہ سے۔ وہ ایک سچی اور اچھی لڑکی کا نصیب تھا، اس چیز نے اسے سکون دیا تھا۔ ارے بیٹا، اگر آ ہی گئی تھی تو کچھ دن رک جاتی نا،
تھوڑے دن یہاں پر گزارتی تمہارا سن کر آج ارم آ رہی تھی شام میں۔ امی اس سے ملتے ہوئے اس سے کہنے لگی تھی، جبکہ ان کی بات سن کر یشب نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اس بلا کو تو وہ بھول ہی گیا تھا۔ اگر یہ بات ارم کے کانوں میں چلی جاتی تو وہ کس طرح سے ارشم کے معصوم دماغ کے ساتھ کھیلتی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ امی، انشاءاللہ میں پھر آؤں گی کچھ دنوں کے بعد، اور انشاءاللہ سنڈے کا سارا دن میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی، وہ جیسے وعدہ کر رہی تھی، جبکہ یشب بھی مسکرا دیا تھا۔ یشب کی طرف سے صرف اسے کہیں رات رکنے کی اجازت نہیں تھی۔ دن میں تو وہ بے شک اپنے گھر رہتی، اسے سارا دن اپنے گھر رہتی، اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ میں سنڈے کو ارم کو بھی بلا لوں گی، فریال اور بھابھی کو بھی لے آنا ساتھ، وہ تو کہیں آتی جاتی ہی نہیں ہے، پھپھو نے خلوص دل سے کہا تو وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ جب سے شادی ہوئی تھی پھپھو جان کچھ زیادہ ہی مہربان ہو گئی تھی، اور دراصل بیٹا ہم لوگ بھی تم لوگوں کے گھر آنا چاہتے تھے آج کل میں، وہ تمہارے پھپھا جان میں اور تمہارے پھپھا جان، ضروری بات ہے، تم بتا دینا جس دن تم کہو گے۔ انہوں نے کہا تو انداز ایسا تھا جیسے وہ فریال کے رشتے کی بات کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کبھی بھی آ جائیں، میں شام کو 5 بجے کے بعد گھر پر ہی ہوتا ہوں، آپ جب بھی مناسب سمجھے تشریف لے آئیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، پھر میں تمہارے پھپھا جان سے اس بارے میں بات کروں گی، پھر میں ارشم کو فون کر کے اس کو بتا دوں گی کہ ہمیں کب تک آنا ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی انہیں خدا حافظ کہتا ارشم کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کر چکا تھا، جو گاڑی کے شیشے میں اپنا نقاب درست کر رہی تھی۔ اس کا اشارہ ملتے ہی وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ یشب اگر امی جلدی آ گئی تو کیا ہم فریال آپی کی شادی جلدی کر دیں گے؟ میرے تو سارے بڑی کے کپڑے بھی ابھی بالکل نئے نئے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نئے کپڑے نہیں لوں گی، میرے بھائی کی شادی ہے، میں سب کچھ نیا لوں گی۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہی شروع ہو گئی تھی، جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، مطلب وہ ٹھیک سوچ رہا تھا، وہ لوگ فریال کے رشتے کے لیے ہی یہاں آنے والے تھے، کیا وہ لوگ اس سلسلے میں آ رہے ہیں؟ اس نے پھر بھی کنفرم کرنا چاہا، وہ امی کو کسی طرح کی جھوٹی امید ہرگز نہیں دینا چاہتا تھا۔ ہاں، امی اور ابو کل رات کو بات کر رہے تھے اس سلسلے میں، کہہ رہے تھے کہ اب ہمیں مزید دیر نہیں کرنی چاہیے، شاکر بھائی اب بہت اچھے سے اپنا کام کرنے لگے ہیں۔ وہ آج ہی شاکر بھائی سے بھی بات کرنے والے تھے رات میں اس بارے میں، اور امی کہہ رہی تھی کہ ہم شادی جلدی کریں گے، تقریباً 1-1.5 مہینے کے اندر ہی، اگر آپ لوگوں کے لیے آسانی رہی تو۔ اسی لیے تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کے لیے آسانی رہے گی یا نہیں۔ وہ اسے تفصیل بتاتے ہوئے پوچھنے لگی تو وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ تمہاری شاپنگ کے لیے آسانی رہے گی یا فریال کی شادی کے لیے، تم وہ بات کرو۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا،
جو پوری طرح سے کور تھا۔ خیر وہ اس کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا جن کا وہ دیوانہ ہو گیا تھا، لیکن اتنا تو وہ سمجھ ہی چکا تھا کہ فریال کی شادی سے زیادہ اسے اپنی تیاری کی فکر ہے۔ خیر اس کے بھائی کی شادی تھی، آخر اس کے بھائی کی شادی تھی۔ مجھے دونوں چیزوں کی فکر ہے، میرا مطلب ہے میرا تو سب کچھ آ ہی جائے گا، لیکن فریال آپی کی بری وغیرہ تیار کرنی پڑے گی، ان کے بہت سارے کام ہوں گے نا، پھر پارلر سے اپائنٹمنٹ بھی لینی پڑتی ہے۔ آپ کو نہیں پتہ میری اپائنٹمنٹ کے چکر میں پارلر والے نے ہمیں 3 دفعہ کا وقت دیا تھا۔ وہ اس سے عورتوں کی پریشانیاں بتانے لگی تھی۔ فکر مت کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو میں ساری تیاری کر چکا ہوں۔ اپنی بہن کے لیے میں ہر چیز پرفیکٹ کروں گا۔ فریال کی شادی فروا اور فاریہ دونوں سے بہتر ہوگی۔ اس وقت میں اس قابل نہیں تھا کہ ان کی شادی بہت دھوم دھام سے کر پاتا، لیکن میں اپنی لاڈلی بہن کے لیے سب کچھ بہترین کروں گا۔ وہ یقین سے بول رہا تھا، یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا، پھر تو میں امی سے کہوں گی کہ وہ جلدی سے جلدی آ جائیں۔ میں یہاں سے سب کچھ فروا اور فاریہ آپی کے ساتھ میچنگ لوں گی اور وہاں سے سب کچھ ارم آپی کے ساتھ۔ کتنا مزہ آئے گا نا، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ وہ اپنی ہی خوشیاں منائے جا رہی تھی، جبکہ آخرکار یہ معاملہ بھی حل ہونے جا رہا تھا۔ سوچ کر اسے تھوڑا سکون ملا تھا۔ وہ اپنی سب سے بڑی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار تھا۔ اسے بس پھپھا اور پھوپھی کی طرف سے انتظار تھا، اور یقیناً اب اس کا یہ انتظار بھی ختم ہونے والا تھا۔ چاکلیٹ کھلانے والے تھے آپ؟ وہ گاڑی گھر کے روڈ پر ڈالنے لگا تو اس نے کچھ یاد کروایا تھا۔ تمہاری چاکلیٹ پیچھے رکھی ہے، اٹھا لو۔ اس نے پیچھے پڑے بڑے سے پیکٹ کی طرف اشارہ کیا تھا جو اسے شاکر نے پکڑایا تھا۔ بالکل نہیں، یہ میرے بھائی نے دیا ہے، آپ مجھے الگ سے دلوائیں، وہ منہ بنا کر بولی تو یہ شب مسکرایا تھا۔ چلو یار، دلواتا ہوں تمہیں تمہاری چاکلیٹ، لالچی بچی، اسی کے لیے تو آئی ہو میرے ساتھ۔ وہ گاڑی ایک سائڈ پر اسٹور کے باہر روکتے ہوئے بولا۔ میں لالچی بچی نہیں ہوں، وہ منہ بنا کر بولی، لیکن چہرہ نقاب میں ہونے کی وجہ سے وہ اس کے منہ کا ڈیزائن دیکھ نہیں پایا تھا۔ ہاں لیکن آنکھوں نے دل کا قرار لوٹا تھا، اور پھر اچانک ہی وہ اس کا چہرہ تھام کر اپنے قریب کر گیا۔ وہ پردے میں ہی اس کے لبوں کا ذائقہ چکھ چکا تھا، اسے حیران اور پریشان چھوڑ گیا تھا، جبکہ ارشم منہ کھولے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے اس کی حرکت پر بوکھلائی ہوئی تھی۔ اس کے باہر جانے کے بعد وہ اندر بیٹھی اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ ذہن میں اس وقت بہت کچھ چل رہا تھا۔ شانزے کی باتیں بھی کچھ حد تک اسے پرسکون کر گئی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ کل ہی اس پر اعتبار کر چکی تھی۔ اتنا تو وہ جان ہی چکی تھی کہ اس کا شوہر اگر شادی سے پہلے کسی میں انٹرسٹڈ تھا بھی تو اب ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن شانزے نے سب کچھ آ کر خود ہی بتا دیا تھا۔ اس نے خود ہی اس کے کردار کی گواہی دی تھی۔ اسے خود ہی بتا دیا تھا کہ جیسا اس نے کل رات اس سے کہا ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ عورت خود پر اس طرح کا الزام کبھی نہیں لیتی۔ یقیناً وہ سچ بول رہی تھی۔ ہاں لیکن اس نے کہا تھا کہ یشب کی طرف سے کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر وہ رشتہ لے کر کیوں گیا تھا؟ اگر وہ اسے نہیں چاہتا تھا، اسے پسند نہیں کرتا تھا، تو پھر وہ اس کا رشتہ دیکھنے کیوں جا رہا تھا؟ کوئی تو وجہ تھی۔ شاید یشب کے دل میں کہیں نہ کہیں شانزے موجود تھی۔ مرد اپنی ذمہ داریوں کی خاطر سب کچھ بھلا دیتا ہے۔ کیا مرد اپنی محبت بھلا سکتا ہے؟ وہ سوچ رہی تھی۔
لیکن یشب شانزے سے محبت تو نہیں کرتا تھا، اس نے دل کو تسلی دی تھی، لیکن اگر اس سے محبت نہیں تھی تو پھر وہ اس کا رشتہ لے کر کیوں گیا تھا؟ کیا وہ بنا کسی احساس کے تحت اس کا رشتہ لے کر چلا گیا تھا؟ یعنی کچھ تو تھا، ہاں کچھ تو تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب یشب گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر آ بیٹھا۔ یہ لیجیے محترمہ آپ کی چاکلیٹ۔ وہ چاکلیٹ کا بڑا سا ڈبہ اس کی گود میں پھینکتے ہوئے بولا تو وہ کھل کر ہنسی تھی، جبکہ وہ نقاب میں چھپا اس کا چہرہ دیکھتا مسکراتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ وہ ہنستی کھیلتے گھر میں داخل ہوئی تو امی خوش ہو گئی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ مسئلہ نپٹ چکا تھا، ان دونوں میں کسی طرح کا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا۔ وہ کافی دیر نیچے امی کے پاس بیٹھی رہی اور پھر یشب کے اشارے پر اوپر کی طرف کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو کمرے میں پوری طرح سے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ یشب آپ کہاں ہیں؟ یہ کمرے میں اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ اس نے اندھیرے میں ہی سوئچ بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے یشب کو پکارنا چاہا تھا، لیکن یشب کا اسے آگے سے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ ہاں لیکن کمرے کی لائٹ آن کرتے ہی جیسے سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ یشب یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ حیرت سے کمرے کو دیکھ رہی تھی جہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایک چٹ لگی ہوئی تھی۔ ہر چٹ کافی کلرفل تھی اور سب پر صرف اور صرف سوری لکھا ہوا تھا۔ یہ معافی ہے میری طرف سے، میں نے اپنی اتنی پیاری سی بیوی کو ہرٹ کیا، اسے اتنے زور کا تھپڑ مارا، تو معافی تو مانگوں گا ہی نا، تو یہ سارے سوری تمہارے لیے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ وہ پریشان سی لگی تھی۔ میری جان کا ٹوٹا، میں نے تم پہ ہاتھ اٹھایا نا، تو اس کے لیے سوری بول رہا ہوں تمہیں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہنے لگا تھا، جبکہ وہ اس کے ہاتھ میں موجود پٹی دیکھ رہی تھی۔ وہ جب گھر آیا تھا تب بھی اس نے یہ پٹی اس کے ہاتھ پر دیکھی تھی۔ یشب یہ آپ کے ہاتھ پر کیا ہوا؟ وہ رہ نہ سکی تو پوچھنے لگی۔ ارے یہ وہ رات کو شیو بنا رہا تھا نا، تو کٹ لگ گیا۔ وہ آہستہ سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولا، آپ تو صبح اٹھ کے شیو بناتے ہیں۔ اس نے جیسے اسے یاد دلایا تو وہ چور سا ہو گیا۔ آپ نے خود جان بوجھ کر خود کو ہرٹ کیا ہے؟ وہ بے چینی سے اس سے پوچھنے لگی۔ اس کے ہاتھ پر بندھی پٹی صاف ظاہر کر رہی تھی کہ اس نے خود اپنے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ ہاں میں نے جان بوجھ کر یہ کیا ہے، میرا گلٹ ختم نہیں ہو رہا تھا ارشم۔ وہ اچانک ہی اس کے قریب سے اٹھتا زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ حیرت سے اسے اپنے قدموں میں بیٹھے دیکھنے لگی۔ میرا گلٹ ختم نہیں ہو رہا تھا، میں نے تم پہ ہاتھ اٹھایا، اپنی معصوم سی بیوی پر، وہ بھی بے وجہ، تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی۔ تم مجھ سے سوال کرنے کا حق رکھتی ہو اور میں تمہارے ہر طرح کے سوال کا جواب دینے کا پابند ہوں، لیکن میں نے تمہاری بات کو سمجھنے کی بجائے، تمہیں جواب دینے کے بجائے تھپڑ مار کر تمہاری آواز بند کرنے کی کوشش کی۔ میں تمہیں ہرگز نیچا دکھانا یا پھر کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں خود بھی نہیں جانتا کہ بے اختیاری میں مجھ سے یہ کیسے ہو گیا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے اپنا گلٹ کم کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ اس نے کمرے میں لگی وہ چھوٹی چھوٹی سی پرچیاں اسے دکھاتے ہوئے کہا۔ کافی بچکانا سی حرکت ہے نا، جانتا ہوں، لیکن پھر بھی میں چاہتا تھا کہ تم میری اس بچکانا سی حرکت کو قبول کرتے ہوئے مجھے معاف کر دو۔ ویسے بھی بچوں کو بچوں جیسی چیزیں پسند آتی ہیں نا۔ وہ اس کے گال کھینچتے ہوئے بولا تو وہ منہ بنا گئی۔ پلیز
میں آئندہ اس طرح کی غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اسے معتبر کر گیا تھا۔ اسے لگا تھا وہ معافی مانگ چکا ہے، جتنا ایک مرد سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا تھا اتنا وہ سوری اسے بول چکا تھا، اور اب وہ جو جتا رہا تھا وہ اس کی محبت تھی۔ افشم نے بنا کچھ کہے اس کی باہوں میں اپنی جگہ بناتے ہوئے زمین پر ہی اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس کے سینے میں پناہ لی تھی، جبکہ وہ اسے اپنی باہوں میں لیے بے قراری سے چومتے ہوئے اسے اپنے سینے میں چھپا گیا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ تو لائکس کے لیے نہیں کہوں گی، میرے خیال میں ناول اینڈ چل رہا ہے تو روز روز کہنے کا فائدہ نہیں ہے کہ لائک تو آپ لوگ ویسے بھی نہیں کر رہے ہو آج کل، تو میری محنت ویسے بھی بیکار جا رہی ہے، لیکن میں نے ناول ختم تو کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد میں نے یار ستمگر شروع کرنا ہے، وہ میرا اپنا فیوریٹ ناول ہے، تو اس پر میں آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہوں گی۔ تو یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ ملوں گی میں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دے اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔